السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج آپ کے لیے ایک نایاب اور جلالی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وظیفے کی تاثیر جو ہے بہت زیادہ گرم ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہو تو پہلے جو ہے نا کچھ صدقہ دے دیجئے گا۔ وظیفہ شروع کرنے کے لیے جو ہے صاف ستھرا ہونا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا ضروری ہے۔ خیر، مشکل مجبوری میں اگر آپ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ جیل کے اندر ہیں، قید کاٹ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، تو آپ جس بھی حالت میں کر سکتے ہیں یہ وظیفہ۔ اس کے لیے کوئی جو ہے نا ضروری نہیں ہے ہر بات پوری ہو۔ بعض دفعہ حالات اور کنڈیشنز جو ہوتی ہیں بندے کی نہیں ہوتی۔ مین ٹارگٹ آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو یا مذلو، یا قہارو یا جبارو یا مذلو، بس پڑھتے رہنا۔ آگے میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناؤں گا جو کہ سچا واقعہ ہے، ایک میڈیکل سٹور والے کا ہے، سنیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، 3 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، جلالی نام ہے، یا قہارو ہے، یا جبارو ہے، یا مذلو ہے۔ یہ 3 ایسے نام ہیں جس کے جو موکل ہیں بہت ہی جلالی موکل ہیں۔ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو اس سے پہلے کوشش کیجئے گا کہ صدقہ لازمی دے دیں۔ صدقہ جو ہے نا فرسٹ پریورٹی ہے، جو کہ یوں سمجھ لیں بس جب آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کلام پڑھتے ہیں نا تو اس کے لیے پہلا صدقہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ صدقہ ایک قسم کی نا بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور یہ خوراک ہے، بس آپ یوں سمجھ لیں یہ ان کی خوراک ہے۔ ایک واقعہ سنانے لگا ہوں آپ کو، وظیفے کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو کہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ایسا ہوا کہ ایک شخص تھا، اس کا ایک میڈیکل سٹور تھا۔ میڈیکل سٹور میں اس نے دوائیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھیں، تو ایسا ہے کہ جس سے یہ میڈیسنز اٹھاتے ہیں نا تو ان سے وہ مانگتے ہیں، لائسنس مانگتے ہیں، اس کا باقاعدہ ووچر وغیرہ ہوتا ہے، باقاعدہ یہ پاس ہو کر آتی ہیں دوائیاں کہ بھئی اس کا لائسنس ہے، تبھی یہ آگے سیل آؤٹ ہوں گی، تاکہ کوئی ڈرگ انسپیکٹر آ جائے تو آپ چیک کر سکیں۔ چیک کر کے ڈرگ انسپیکٹر چیک کر کے پھر اس کو پاس کر کے پھر دکان میں آگے بیچنے کی اجازت ہوتی ہے ان کو۔ تو ایسا ہوا کہ میڈیکل سٹور والا جو ہے نا، اس نے نیا میڈیکل سٹور لگایا تھا، اس نے اچھا خاصا پیسہ خرچ کیا۔ پیسہ خرچ کرنے کے بعد اس نے لائسنس وغیرہ لیا اپنا، جو ہے نا میڈیسن وغیرہ اس میں رکھی، کام شروع ہو گیا۔ 2 مہینے 3 مہینے گزرے کہ کسی بندے نے اس کے ساتھ 2 نمبری کی ہے، جو کچھ بھی کیا اللہ جانے، اب اللہ کو پتا کیا مسئلے مسائل ہوئے ہیں۔ ایسا ہوا کہ اسے دوائیوں کا باکس آیا، اور اس کے اوپر اس نے جب ان سے بیک اپ میں لائسنس وغیرہ مانگا کہ بھئی آپ اس کا جو ہے نا بیج نمبر دیں، ہمیں لائسنس دیں، تاکہ کل کو کوئی ڈرگ انسپیکٹر آ جاتا ہے چیک کرنے کے لیے تو میں ان کو دکھا سکوں کہ میں نے فلانی کمپنی سے فلانی فرینچائز سے لیا ہے یہ سامان، اور اس کے پاس ثبوت ہو۔ تو وہ دوائیاں تو اس کی دکان میں آ گئی، لیکن نا وہ پیچھے سے جس بندے نے ان کو دوائیاں دی تھی نا، اس نے لائسنس دینے سے نا انکار کیا، اور بلکہ یہ کہا کہ آج نہیں کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ترسوں دوں گا، اس طرح کرتے کرتے ٹائم اچھا خاصا ضائع کر دیا اس کا۔ 2 مہینے کے بعد بائی چانس ڈرگ انسپیکٹر ان کی دکان میں آئے، وزٹ کے لیے چیک کیا تو کچھ دوائیاں برآمد ہوئی۔ تو انہوں نے کہا بھئی ان کا لائسنس وغیرہ دکھائیں، بیج نمبر دکھائیں۔ تو اس بندے نے، دکاندار نے کہا بھئی فلانی جگہ سے میں نے پرچیز کیا، وہ آج کل میں نا مجھے ٹرخا رہا ہے۔ تو یہ ڈرگ انسپیکٹر کہاں سنتے ہیں کسی کی؟ تو ظاہری بات ہے ان کا بھی کام ہے، انہوں نے بھی تو روزی کرنی ہے، انہوں نے بھی تو اپنے طریقے سے قانون اپنا چلانا ہے۔ تو انہوں نے، ظاہری بات ہے جب ایک چیز کا لائسنس نہیں ہے، آپ نے اس کو دکان میں رکھ رکھا ہے، تو پھر آپ سب سے بڑی تو آپ کی نااہلی ہے، جہالت کہہ لیں، یا کم ظرفی یا کم عقلی کہہ لیں۔ تو یہ غلط بات تو غلط ہے نا۔
آپ نے کیوں رکھی ہیں دوائیاں؟ جب آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں سیل آؤٹ کر رہے ہیں؟ خیر جو کچھ بھی ہوا، لیکن دکاندار جو ہے نا گناہ گار نہیں تھا، جو پیچھے سے جو کمپنی والا تھا اس نے زیادتی کی، لائسنس نہیں دیا. سو خیر اس کی دکان سیل ہوئی، دکان سیل ہو گئی، دوائیاں ضبط ہو گئی اور اس کے جو ہے نا خلاف کارروائی ہو گئی. کیس چلا، کیس تقریباً 6 مہینے چلا، سال چلا، لیکن یہ بندہ جو ہے نا اپنا پروف نہیں کر پایا. یہ بندہ اپنا پروف نہیں کر پایا کیونکہ اس کے پاس کوئی پروف تھا ہی نہیں. جس نے اس کو دوائیاں دی تھی اس نے اس کو لائسنس نہیں دیا، نہ ہی اس کے پاس کوئی پروف تھا. خیر اس کے جو ہے نا خلاف جو مقدمہ جو چل رہا تھا وہ اس میں اس کو سزا ہو جاتی ہے. سزا ہوئی ہے اس کو تقریباً غالباً 22 سال کی سزا ہوئی. 22 سال کی جو سزا ہوئی ہے تو اس بیچارے کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو اس کی والدہ جو تھی نا وہ ماشاءاللہ نمازی پرہیزی، 5 وقت کی نمازی پرہیزی عورت تھی اور تہجد گزار تھی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی تھی، عبادت کرتی تھی. تو ایسا ہوا کہ اس کی والدہ کو جب پتہ چلا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اس کو جیل ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے پیغام پہنچایا، یا جیسے بھی ہوا ملنے گئی ہوں گی یا کسی کے تھرو بھجوائی ہوگی. تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے نا یا قہارو یا جبارو یا مذلو پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رہائی دے گا. آپ نے ظلم نہیں کیا، آپ نے زیادتی نہیں کیا، آپ کے ساتھ ناحق ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس مصیبت سے نکال لے گا. تو ایسا ہوا کہ اس عورت کے بیٹے نے یہ وظیفہ شروع کیا جیل کے اندر ہی، یا قہارو یا جبارو. اور انہیں کوئی تعداد نہیں دی، ویسے اس کی تعداد ہوتی ہے 1.25 لاکھ پڑھنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے تعداد نہیں دی، انہوں نے ان کو یہی کہا کہ بھائی جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہونا بیٹا، آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے، یا قہارو یا جبارو یا مذلو، یا قہارو یا جبارو یا مذلو، یا قہارو یا جبارو یا مذلو پڑھتے رہنا ہے. اتنا پڑھنا ہے، وجد کی حالت میں پڑھنا ہے، پاگلوں کی طرح پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے، دن رات پڑھنا ہے، سوتے وقت بھی آپ کا دل پڑھ رہا ہو بس، یعنی کہ آپ پڑھتے پڑھتے سو جائیں. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. 3 ماہ گزرے ہوں گے کہ جس بندے نے لائسنس نہیں دیا تھا نا اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ مسئلے مسائل شروع ہو گئے. پہلے اس کی دکان میں آگ لگی. اس کے بعد اس کے گھر میں جو بچی تھی چھوٹی، اس کی پتہ نہیں کوئی گرم پانی اس کے اوپر گر گیا. پھر اس کے بعد اس کی خود موٹر سائیکل کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ ان 3 ماہ کے اندر جس بندے نے اس بیچارے کے ساتھ زیادتی کی، اس کو لائسنس نہیں دیا، اس کی دکان سیل ہوئی، پھر اس کے بعد اس کو قید ہوئی. ظاہری بات ہے دوائیوں کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی غلط دوائی ہوتی ہے تو نقصان ہو جاتا ہے، بندے کی موت بھی ہو جاتی ہے. تو اس معاملے میں قانون جو ہے نا بہت سخت ہے. تو جو کچھ بھی تھا، اس نے جو وظیفہ شروع کیا ادھر ادھر جو نا اس کے ساتھ مسئلے مسائل شروع ہو گئے. میں یہ نہیں بتا رہا آپ کو کہ بھئی اللہ کے جو ہے نا کلام سے کسی کا نقصان ہوتا ہے، نہیں، نقصان نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پکڑتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. تو ایسا ہوا کہ اس کے اوپر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے. جس پارٹی نے اس کو لائسنس نہیں دیا تھا، جس پارٹی نے اس کو ذلیل کیا تھا اس بندے کو، اب یہ ادھر پڑھائی کر رہا ہے اور ادھر اس کے مسئلے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. پھر ایسا ہوا کہ اس کی دکان جیسی آگ لگی، اس کا نقصان ہوا، اس کو پھر سمجھ آئی کہ یہ میرے ساتھ مسئلے مسائل کیوں ہو رہے ہیں. پھر اسے یاد آیا کہ بھئی ایسے اس نے ایک بندے کا جو ہے نا لائسنس نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہوئے. تو اس نے ان کے بارے میں پتہ کیا تو اس کو پتہ چلا کہ بھئی وہ تو جیل میں ہے، اس کو تو سزا ہو گئی ہے. پھر اس نے جا کر وہاں پر لائسنس دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ یہ میری غلطی ہے جی، اس کا قصور نہیں ہے. اس کے بعد یہ کیس دوبارہ ری اوپن ہوا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، آپ امیجن نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کسی سے لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے سبب بنا دیتا ہے، کیسے انسان کے دل میں باتیں ڈالتا ہے، کیسے انسان کے غیب سے مدد فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہماری تو اللہ سنتا نہیں ہے، ہم لوگ تو ناشکر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتا ہے، ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب آپ دیکھیں نا، یا قہارو یا جبارو یا مذلو، یا قہارو قہر نازل کرنے والا، یا جبارو اپنی پکڑ میں لانے والا، یا مذلو دنیا میں ذلیل کرنے والا، ذلت دینے والا۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہ تینوں کام ہو رہے ہیں، تو پھر کیسے نہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں طاقت ہوگی؟ جب تین موکل، وہ بھی جلالی قسم کے، اکٹھے کام کریں گے تو کیسے نہیں کام ہوگا بھائی؟ 3 مہینے کے اندر وہ کیس دوبارہ ری اوپن ہوا ہے، اس کی قید جو ہے سزا ختم ہوئی ہے اور اس کو باعزت بری کیا گیا ہے۔ آپ یقین کریں وہ سجدے کرنے لگ گیا ہے، جیسے ہی وہ قید سے باہر نکلا ہے وہ زمین پہ اللہ تعالیٰ کو سجدے کرنے لگا ہے، معافیاں مانگتا رہا، روتا رہا اور شکر ادا کرتا رہا، اللہ تو بہت غفور و رحیم ذات ہے۔ یہ تو سارا کام ہے صبر کا۔ صبر کیا اس بندے نے، اللہ پہ توکل رکھا، یقین رکھا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا آزادی دی، رہائی دی، مشکل سے نکالا، تکلیف سے نکالا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، ابھی تو شروعات تھی، 3 مہینے میں ہی کام ہو گیا۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ ایک رات بیٹھیں اور ساری رات پڑھتے رہیں، تہجد تک پڑھتے رہیں، فجر کے وقت آپ اٹھیں اور میں کہتا ہوں کام نہ ہو تو پھر بات کیجیے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ یا قہارو یا جبارو یا مذلو کا وظیفہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ یا آپ نے کسی کے لیے ناحق نہیں کرنا، حق پر ہوں جس نے کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، اور خاص طور پہ یہ ان بھائیوں کے لیے جو لوگ جیل میں ہیں اور ناحق کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کیا، ان کا کوئی گناہ بھی نہیں اور وہ جیل میں قید کاٹ رہے ہیں، قید سے رہائی لازمی ملے گی۔ اب یہ آپ کا سوچنا نہیں ہے کہ کہاں سے نہیں ملے گی، کیسے ملے گی، کیا سبب بنے گا، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ سبب کیسے بنائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، اس کے اوپر تکلیفیں ٹوٹی ہیں، پریشانیاں ٹوٹی ہیں، پہاڑ گرے ہیں، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہاں بھائی میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو یہ تو لامحالہ بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں اور آپ کی پکڑ نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جس بندے کے لیے آپ کھڈا کھودیں گے نا، پہلے آپ اس میں خود گریں گے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، دنیا مکافات عمل ہے۔ باقی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ نئی ویڈیو لے کر دوبارہ جلد حاضر ہوں گا، اور اپنے کمنٹس لازمی دیا کریں آپ کو کس ٹائپ کی ویڈیوز چاہیے، پھر میں اسی ٹائپس کی ویڈیوز بناؤں گا۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ مجھ سے بات کرتے ہیں، مجھے کمنٹس کرتے ہیں، اچھے پیارے مسلمانوں کی طرح کمنٹس کیا کریں، دل بھی خوش ہوتا ہے، بہت خوشی ملتی ہے جب آپ مجھے اپنا پیار دیتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔